علم کے دریا، نہ کوئی علم کی بہت ساری بڑی کوئی باتیں، یہ کوئی مقصد نہیں۔ اور یاد رکھیے جس مجلس سے دو چیزیں حاصل نہ ہوں، دو چیزیں جس مجلس سے حاصل نہ ہوں وہ مجلس ضائع ہو جاتی ہے، فضول ہے۔ ایک، اس سے عشق مصطفیٰ حاصل نہ ہو، دو، عقیدوں کی درستگی حاصل نہ ہو۔ اگر عقیدے ٹھیک نہیں ہو رہے اور عشق مصطفیٰ نصیب نہیں ہو رہا تو سمجھ لو کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ باقی جتنی بھی گفتگویں ہیں، آپ جتنی بھی تقریریں کر لیں وہ چھوٹی ہیں، وہ کم ہیں، لیکن اگر کسی کی زبان سے، کسی کی بات سے تمہیں عشق مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے اور عقیدوں کی درستگی نصیب ہو رہی ہے تو اصل مقصد یہی ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ کسی عالم دین کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ عالم دین واقعی وہ کام کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا؟ کتنے ہزاروں علماء ہیں، تو کون وہ کام کر رہا ہے جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ کے اندر جو سب سے پہلا شخص جائے گا وہ ایک عالم دین ہوگا، وہ ایک عالم دین ہوگا جو دوزخ میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ تو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں علماء ہیں تو کون ہے پھر جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑا جینون کویسچن ہے جو دل میں آنا چاہیے۔ بزرگوں نے اس کی ایک کسوٹی دی ہے، ایک معیار دیا ہے، ایک سٹینڈرڈ دیا ہے کہ تم یہ دیکھ لو، بس اسی سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ لمبی گفتگو نہ سنو، نہ دیکھو، ایک چیز دیکھ لو، وہ یہ کہ اس کے ایک ہاتھ میں شریعت مصطفیٰ اور دوسرے ہاتھ میں عشق مصطفیٰ کا چام ہونا چاہیے۔ بس ایک ہاتھ میں وہ عشق مصطفیٰ کی دولت لیے ہو اور دوسرے ہاتھ میں وہ اسی شریعت مصطفیٰ کا نور بھی بانٹ رہا ہو۔ صرف شریعت مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے، حضور کی محبت اور عشق کی بات نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خشک ہے۔ صرف عشق کی باتیں کرتا ہے، ساتھ نماز روزے کا ذکر نہیں کرتا ہے تو سمجھو کہ دیوانہ ہے، فضول ہے۔ صرف عشق نہیں چاہیے ہے، حضور نے 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے پورے جسم پہ، پوری روح پہ، پورے نظام پہ اپنے اسلام کو نافذ بھی کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جس میں مکمل ہو جائیں، فرمایا کہ وہ اصل عالم ربانی ہے، عالم توحید ہے، عالم شریعت ہے، عالم حسن مصطفیٰ ہے۔ تو یہ ضروری ہے تاکہ دین کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے نالج میں آتے رہیں اور ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ اللہ توفیق عطا کرے، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔